السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ 12، 13 اور 14 سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس منظر کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جو کہ قیامت کے دن پیش آنے والا ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن، جب مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یعنی خوف کے مارے بھی، شرم کے مارے بھی ان کا سر جھکا ہوا ہوگا، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا اور سب کچھ مان لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تو ایک مرتبہ پھر دنیا میں، تو ہم یقیناً نیک عمل کریں گے، برے کام نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پوری طرح یقین آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت ان کو یہ جواب ملے گا پروردگار عالم کی طرف سے کہ یہ ناممکن ہے، ایک امتحان ہمیں تمہارا لینا تھا، ہم نے تمہارا لے لیا، اور جو تمہیں کرنا تھا وہ تم کر چکے۔ ہم چاہتے تو سب کو ایمان والا بنا دیتے، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں، انسانوں کو آزمائیں کہ اسے سب کچھ دینے کے بعد وہ کیسا عمل کرتا ہے، اور تم لوگ اس میں ناکام ہو گئے۔ اور اگر اب دوبارہ تم کو امتحان کے لیے بھیجا جائے گا تو پھر تمہیں یہ ساری باتیں فراموش کر دی جائیں گی، کیونکہ اگر یہ ساری باتیں یاد رہیں گی تو پھر کیسا امتحان؟ امتحان تو وہی ہوتا ہے جس میں سوال کا پیپر جو ہے وہ اس کے جواب پہلے سے نہ بتائے جائیں، معلوم نہ ہو، سوال بالکل اجنبی ہوں، اور پھر انسان اس کا صحیح جواب دے اپنے تجربے کی بنا پر، اپنے سمجھ کی بنا پر۔ تو یہی بات اس دن کہی جائے گی کہ ایک مرتبہ تمہارا امتحان ہم نے لے لیا اور تم نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا جواب دے دیا، اب تو اس امتحان کا نتیجے کا دن ہے، اب دوبارہ امتحان گاہ میں بھیجنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس وقت انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ ان میں سے بہت سارے تو انکار کریں گے، آپ کے نافرمان بردار ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ میں ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہاں بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو انکار کریں گے، کفر کریں گے، میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، وہ چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، یہ دونوں بااختیار مخلوق ہیں، ان کو میں نے اختیار دے کے دنیا میں اتارا ہے، اب ان کے اوپر ہے کہ کیسا عمل کرتے ہیں اور کیسا امتحان دیتے ہیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔
جو کامیاب ہو گئے یقیناً میں ان کو صلاح دوں گا، بہترین نعمتوں سے نوازوں گا، اور جو ناکام ہوئے اس امتحان میں پھر ان کو میں ویسی ہی سزا دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم جن و انس، تم نے اس ملاقات کو ہی فراموش کر دیا تھا، یعنی اس ملاقات کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن میرے یہاں حاضر ہونا ہے اور تمہیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ تم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اپنی زندگی میں، اور جو مرضی آیا کرتے چلے گئے۔ ضمیر نے کبھی تمہیں جگایا بھی، یا باہر سے کوئی ندا آئی بھی، آواز آئی بھی، تم نے اس کو فراموش کر دیا۔ تو آج کا وہ دن ہے کہ میں تمہیں فراموش کر دوں گا، اور کرتا ہوں، اور اب تم اپنی سزاؤں کو بھگتو، اور پھر سزائیں بھی ایسی ہوں گی جو ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہ وہ صورتحال ہوگی جو قیامت کے دن پیش آئے گی۔ ہماری دعا ہے کہ ہم جو ایمان لے آئیں ان سب باتوں پر، اپنے ہوش میں آنے سے لے کر مرنے تک، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے، ہمارے اس ایمان کو قبول کرے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان رکھنے والوں میں ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔